یہ خواہشات کا جو میٹر ہے یہ چھوٹا نہیں ہوتا. قوموں کی تباہیاں اور فساد جو ہے وہ ان کی وجہ سے برپا ہو جاتا ہے. خواہشات سے انارکی پیدا ہوتی. جب آپ لمٹس توڑ دیں گے، کوئی معاذ اللہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف متوجہ ہے، کوئی کسی کی بیوی کی طرف متوجہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنی دیوسیت آپ پھیلا سکتے ہیں، تب اس سے تباہی مچے گی. جب کسی کے گھر پہ بات آئے گی نا، پھر اس سے سارے ریفارمز اور سارے انٹلیکچوئلز اور ساری ذہانتیں اور ساری عقلیں سب اس کی نکل جاتی ہیں. تو میرے گھر کے اوپر اس نے نظر رکھی، میں نے اس کو زندہ چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، پھر یہ جیسے یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے، قتل غلط ہے، غیرت کے نام پہ قتل غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن آپ یقین کریں، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ہمارا پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے. اب اس کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں کہ غیرت کے نام پہ کتنے قتل ہوئے، یہ اور کسی بھی مغربی ملک کے غیرت کے نام پہ قتل کے فیکٹس اینڈ فیگرز نکال لیں، یا برابر ہوتے ہیں یا ان کے زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو اتباع نفس اور یہ خواہشات تھیں، ان میں جب اتنی چھوٹ دی ہے تو نتیجہ تو یہ نکلنا تھا. تو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں آخر جس کو غیرت کے نام پہ مارتے اس نے خواہش نفس ہی تو پوری کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عقلوں نے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے کہ جس کے اوپر امن و سکون کی، جس کے اوپر پرسکون معاشرے کی بقا ہو سکے. لہذا عقل سے اوپر بھی کسی چیز کی حاجت ہے کہ جہاں عقل فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی وہاں پر وہ چیز فیصلہ کرے، اور وہ خالق کائنات کی ذات ہے کہ جو ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، علم کی کمی سے، ان سے پاک ہے. جس کا علم الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا؟ ایک آدمی موبائل جس نے بناتا ہے، ہمیں تو پتا ہے یار یہ اسکرین ہے، یہ اس کا ڈبہ ہے، کیسنگ ہے، یہ اس کے اندر اس طرح کی چند چیزیں، لیکن اس کے اندر ہزاروں باریک باریک لکیریں، تاریں، یہ وہ، کیا بنانے والا نہیں جانتا؟ اگر ہم کہیں کہ یار موبائل بنانے والے کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے اس کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا، تو لوگ بولے گا بھائی صاحب جب منہ دھو کے رکھو اپنا، تم آئے جناب مائکروسافٹ سے بھی اوپر جانے کے لیے. الا یعلم من خلق، تو جس خالق نے کائنات پیدا کی ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ انسانوں کی عقلیں کہاں آ کے رک جائیں گی، ان کی خواہشات میں شدت کتنی ہوگی، ان کی خواہشات کو ایک حد میں رکھنے کے لیے کون سے قوانین اور کون سے رولز ہوں گے کہ جس پر یہ رہیں گے تو خواہشات کی تسکین بھی ہوگی اور انارکی اور تباہی بھی نہیں پھیلے گی. تو اسی خالق کائنات نے اسلام کے نام سے ہمیں وہ نظام اور زندگی عطا فرمائی. لہٰذا جو اسلام نے خواہشات کے اعتبار سے حدود رکھی ہیں وہ کسی انسان کی رکھی ہوئی نہیں ہیں، وہ خالق کی رکھی ہوئی ہیں جو اپنی مخلوق کی ہر شے کو جانتا ہے، اس مخلوق کی ذات کو، اس کی عقل کو، اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو، اس کی جہالتوں کو، اس کے علموں کو، ہر چیز کو جانتا ہے. اور وہی خدا ہی جامع ترین کوئی نظام دے سکتا ہے کہ جس میں ہر بندے کے جذبات، احساسات، عقل اور دیگر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر سیٹ ہو کر چل سکیں اور پراپر طریقے سے وہ فنکشن کر سکیں. تو لہذا یہ ہے اسلام. تو لہذا خواہشات کے پیچھے جو چلنے والا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی لہذا جیسے چاہیں استعمال کرے، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہاتھ دیے جیسے چاہیں استعمال کرے، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب دنیا بھی ان کے اوپر ریسٹرکشن لگاتی ہے تو اب ایک قیودات اور حدود وہ ہیں جو انسانوں نے مقرر کی، اور کچھ حدود وہ ہیں جو خدا نے مقرر کی. تو جو خدا نے حدود مقرر کی ہیں وہ کامل ہیں، اکمل ہیں، جامع ہیں، انسب ہیں، مناسب ہیں، اور وہی انسان کو انار کی تباہی اور بربادی سے بچانے والی ہیں.